سورہ شعراء آیت 159 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا اور بے شک کسی کو اس میں شک نہ رہے اور وہ یقین کر لے ربا کا تمہارا رب، وہی بات جو ابھی ہو رہی تھی وہی بات آ رہی ہے۔ جو تمہارا رب ہے نا، اس کی جو طاقت ہے، جو اس کا غلبہ ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ بتایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ لا ہوا، لا ضرور، ہوا وہ ذات ایسی ذات ہے جو ہر حال میں کیا ہے؟ عزیز و غالب، جس کا غلبہ ہے، جس کی طاقت ایسی، جس کا اختیار، جس کا اقتدار اس قدر با کمال ہے کہ ہر ایک چیز پر اس کا غلبہ ہے، یعنی وہی ذات ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کوئی کہہ سکے، جو سوچ سکے کہ اس کی دسترس سے باہر ہے، جو اس کے اختیار سے، اس کے اقتدار سے باہر ہے۔ صرف اور صرف وہ ایک ذات ہے اور وہی تمہارا رب ہے۔ اللہ کو اپنا رب ماننے والے وہ ہیں سچے اللہ کے ماننے والے۔ دیکھیں، مجھے کون کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میری ضرورتیں جو مجھے چاہیے ان کو کون دے رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جو اللہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ غالب ہے، وہ کسی طرح بھی مغلوب نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ بعض دفعہ کسی کو بہت طاقت، بہت غلبہ، بہت اقتدار اور اختیار حاصل ہو تو وہ کیا؟ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ تمہارا رب ایسا با کمال ہے، وہ ایسا خوبصورت ہے اس کا تعلق کہ اپنے اس تعلق میں وہ نہایت رحم کرنے والی ذات ہے، مہربان ہے۔ اس کی نہایت کیا ہوتی ہے؟ چیز ایسی جس میں تسلسل ہو، کسی طرح کبھی بھی اس کے اندر گیپ نہ آئے، بریک نہ آئے، اس کے اندر کمی نہ آئے۔ اس کی محبتوں میں، اس کی مہربانیوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ یہ اس کا مہربان ہونا ہے نا، یہ کہ اس کو کوئی جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، لیکن جو مہلت اس نے کسی کے لیے مقرر کی ہے اس سے پہلے اس کی گرفت نہیں کی جاتی، اس کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، اور وہ اپنی نعمتیں وہ ذات دیتی رہتی ہے۔ تو وہ ذات ہے تمہارا رب، تو اس کو اپنا رب جانو۔ جب ہم اس کو اپنا رب جانیں گے نا، تو پھر جن چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، ان کی ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں ہم نے ان چیزوں کو، ان معاملات کو، ان کاموں کو، ان پروفیشنز کو ہم نے رب جانا ہوا ہے کہ مجھے ان کے ذریعے یہ سب کچھ ملتا ہے، یعنی دینے والی یہ ساری چیزیں ہیں، جبکہ ان کے پیچھے وہ ذات ہے، اللہ کی ذات، جس نے میرے آپ سب کی آزمائش کے لیے خود کو پردے میں رکھا ہے اور اپنی کاریگری اور اپنی محبتوں کو آشکار کر دیا ہے، اگر کوئی سمجھے تو، اگر کوئی دیکھے تو۔ لیکن ہماری جو ہے نا بصارت، یا جو ہماری سماعت، وہ ادھوری ہے، وہ بس ایک حد تک ہے، اس سے آگے اس کو لے جایا ہی نہیں گیا، ہمیں اتنا سمجھایا ہی نہیں گیا، ہماری وہ تربیت، ہماری وہ تعلیم ہمیں دی ہی نہیں گئی۔ تو اب خود بھی اس حقیقت کی طرف آنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہے۔ جب تک آپ دوسروں کو اس سے آگاہ نہیں کریں گے، آپ کا معاشرہ، آپ کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور ان کے اثرات آپ پر آئیں گے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اور ان کو نافرمانیوں سے روکنا، جب تک اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا۔
پھر یہ ہوگا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ تو دوسروں کو خیر کی طرف لانا اور ان کو شر سے روکنا، منع کرنا، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ ہر ایک انسان کو اس کی بساط کے مطابق یہ کام ضرور کرنا ہوگا، ورنہ جو بس سزا بتائی گئی کہ تمہارے دل سخت کر دیے جائیں گے، تم اس حق سے دور کر دیے جاؤ گے، کیونکہ تم حق کی قدر نہیں کر رہے۔ تم حق کی قدر کرنا یہ ہے کہ خود تک لے آنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ حق کی قدر یہ ہے۔ اگر جو حق کی قدر نہیں کرے گا وہ حق سے دور کر دیا جائے گا۔ تو فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ وسلم۔